اور یہ کمینہ ایسے نہیں جاتا. یقین کرے ایک دفعہ میری اس کے ساتھ خوابوں میں لڑائی، خیالوں میں لڑائی ہوئی پہلی دفعہ، پھر خوابوں میں لڑائی ہوئی، پھر آمنے سامنے لڑائی ہوئی. پھر جب عین نور کے میدانوں میں لڑائی ہوتی ہے، وہاں جب اس کو نور آ کے ٹکراتا ہے، پھر یہ گرتا ہے، پھر دفع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں جاتا کمینہ. یہ پھندے بنتا ہے. اس نے ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ پھندا بنا ہے. کسی کو غصے کا پھندا، کسی کو توہین کا پھندا، کسی کو ٹیچر سے دور کرنے کا پھندا، کسی کے لیے کوئی پھندا، کسی کے لیے کوئی پھندا، کسی کے لیے اولاد کے لیے پرابلمس، بیوی کے لیے پرابلمس. تو یہ سارے اس کے پھندے ہیں. اے باشعور روحو، اے باشعور انسانوں، تمہیں ان تمام پھندوں کو توڑنا ہوگا. یہ تم پر جو مایوسی آتی ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کمینے کی طرف سے ہے. جیسے وہ تم پر اٹیک کر رہا ہے، بدلے میں اتنا ہی اٹیک کرو. اپنے خونوں میں جوش لاؤ، ایسا جوش لاؤ جیسے تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو تمہارا دل کرتا ہے اس کا خون پیوں. ایسے ہی اپنے شریک شیطان کا خون پیو. وہ تمہیں مایوس کرے گا، وہ تمہیں مختلف ہیلے بہانے لگائے گا، پھندے ڈالے گا. میں ان تمام منازل سے عملی طور پر گزرا ہوں. تمہیں جیتنا ہے، جیتے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ ایسے لوگ، ایسی خواتین، ان کی عزتیں آپ لوگوں نے محفوظ کرنی ہیں. یہ تم پر فرض ہے. چاہے تم میرے ساتھ مرد حضرات اٹیچ ہو یا خواتین ہیں، ہماری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اس شعور کو بانٹنا. ہم شعور بانٹیں گے تو یہ عزتیں محفوظ رہیں گی. اگر شعور نہیں بانٹیں گے تو ایسا ہی ہوگا. صرف اس میں سے میں صرف ایک جواب دے دوں جو کل پوچھا گیا کہ ابھی کیوں کرو، اب کریں اس لیے ابھی کریں. اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا کس کو پتا. اگر ہمیں انتظار کے 10 سال کے بعد کریں گے تو 10 سال کے بعد کھانا بھی تو 10 سال کے بعد کھاؤ. پھر کیا کھانا کھائے بغیر رہ سکتے ہو؟ اگلے لمحے موت ہو گئی، تم نے تو 10 سال کے بعد کرنا تھا، تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. لیکن اگر آپ نے کوشش کی ہے تو پازیٹیو ہوگا، مثبت گنے جاؤ گے کہ ہاں کوشش تو کی تھی، کوشش شروع تو کی تھی. اس لیے اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، تم کو محنت کرنی ہے، تم کو اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے. میں نے بارہا کہا جو وہ پرانے قصے کہانیاں ہیں وہ اکثریت نے جھوٹ بولا ہوا ہے. نہ تم اس وقت تھے جب پانی کو ایسے کر دیا، اس کو ایسے کر دیا. کیا تم نے دیکھا فلاں نے کبوتر زندہ کر دیا مرا ہوا، ابھی لے لو کبوتر مارو، لاؤ کون سا بندہ ہے، لو صبح موبائل لے کے چلے جاتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، بھئی یہ تو کبوتر زندہ کر دیتا ہے. اس سے اوپر کیا چاہیے؟ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا. سارے سنے سنائے قصے ہیں. فلاں نے ہندوؤں کو ایسے کر دیا تھا، فلاں نے ایسا کر لیا تھا، وہ ایسے کر دیا تھا. اب بھی کوئی عملی کام ہے تو دکھاؤ. اے باشعور روحو، اے باشعور انسانوں، میں تمہیں بار بار یاد کروا رہا ہوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم نے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے، پھر تم نے انسانیت کو ہیل کرنا ہے. اپنے آپ کو ہیل کرنے سے مراد یہی نہیں کہ صرف تم بیماری سے بچو. تم نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر ہیل کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہیل کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو علمی طور پر ہیل کرنا ہے. تب یہ کامیابی ہوگی. جب تمہاری وائبریشن بڑھے گی تبھی کامیابی ممکن ہے. ابھی میرے اکثر دوست سوچتے ہیں کہ میرے پاس پاور ہو، میرا فلاں دشمن ہو، میں اس کو ایسے اوپر الٹا لٹکا دوں. یہ عرفان خودی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس 3D ورلڈ میں ہم قوانین کے پابند ہیں. یس، ہمیں غصہ آتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، بٹ نو، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو. ایسا نہیں کرنے دیا جاتا عرفان خودی میں. انکانشیسلی جب انرجی موو کرتی ہے تو کچھ بھی انرجی کر سکتی ہے، لیکن تمہیں انکانشیس نہیں ہونا، تمہیں کانشیس میں رہنا ہے، تمہیں شعور میں رہنا ہے.
تبھی کامیابی ممکن ہوگی۔ امید ہے تمام دوست میرے اس میسج کو پازیٹیو لیں گے اور ضرور سنیں گے اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے اس شریکے کو ہرانے کا۔ پہلے تم نے شریکے کو اپنے اندر ہرانا ہے، پھر تم نے شریکے کو سوسائٹی میں ہرانا ہے، تبھی تمہاری کامیابی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، اپنے ذہن میں یہ پختہ بات بٹھا لو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پہلے دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے اور موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی، اور جب دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں تو اس وقت بھی یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ کہیں کہ شاباش، یقین کریں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاباش کہیں، بس کہ ویل ڈن، کمال کر دے تم نے، بس دیٹس آل، صرف یہ سننا چاہتا ہوں۔ آپ کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اور جب بادشاہ مل گیا تو سارا کچھ مل گیا نا، جب اللہ مل گیا تو باقی کیا بچا؟ لیکن تمہیں ان پکھنڈ سے خود پہلے بچنا ہے، پھر دوسروں کو بچانا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وگرنہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تم یقین نہیں مانو گے، اتنی زیادہ یہ جو 2 نمبر پکھنڈی عمل بیٹھے ہیں، میں ایسا کر دیتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اکثریت جھوٹی بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، جب تیسری آنکھ دیکھتی ہے کہ اب سوچ نہیں سکتے کتنے بچے نجائز ہیں، یقین کریں آپ۔ لیکن کیا کریں، ہماری عوام خود محنت کی بجائے بس دوسروں پر تکیہ رکھے بیٹھا ہے کہ فلاں ایسا کرے، فلاں ایسا کرے۔ آج مجھے ایک میسج آیا، سر آپ ایسا کر دیں، تو میں نے کہا بھائی مجھ سے ایسا نہیں ہوتا، آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے مٹی کے جسم کو قابل کرنا ہے، تبھی کچھ ہوگا۔ تو آپ پر جو ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، جو ذمہ داری عائد ہوگی آپ پر ماسٹرز، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ امید ہے کہ آپ میرا سر فخر سے بلند کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔